السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل احترام میری ماؤں، میری بہنوں اور میری بیٹی ہو، الحمدللہ نماز کا طریقہ اور نمازیوں سے ہونے والی چند غلطیاں ہمارے اس مبارک کورس کا آج کا یہ 9واں سیشن ہے۔ 25 دسمبر سن 2022 بروز اتوار ہم لوگ یہاں اپنے اس کورس کو مکمل کرنے کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل سے امید ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے پچھلے کورسز سے علم و عمل کا فائدہ اٹھایا، اللہ عز و جل ہمیں اس کورس سے بھی علم و عمل کا پورا فائدہ پہنچائے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل اور توفیق کہ ہم نے اس کا پہلا حصہ پچھلے ہفتے مکمل کیا تھا، نماز کا طریقہ۔ اس کے بعد پچھلے ہفتے ہم نے جو دوسرا حصہ شروع کیا، نمازیوں کی 40 غلطیاں، تو اللہ عز و جل کے فضل سے ہم نے اس میں سے کافی کچھ غلطیاں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ توجہ دیجئے۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قیامت کے دن ہم سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز میں کامیابی کی دلیل اور نماز میں اللہ محفوظ رکھے ناکامی، نامرادی اور ناکامی کی دلیل ہوگی۔ اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں پر دھیان دیں، اپنی نمازوں کی اصلاح کریں، اپنی نمازوں کو قرآن اور سنت کے مطابق، بلکہ یوں کہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے کچھ غلطیاں جو آپ کے سامنے رکھی تھیں، آپ کے پاس نوٹس ہیں، آپ ان میں دھیان دیجئے۔ سب سے پہلی غلطی یہ تھی کہ نماز کی پابندی جو ضروری ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ دوسری غلطی تھی کہ بہت سے وہ لوگ ہیں، شیطان نے انہیں نماز سے نہیں روکا لیکن ان کے دلوں میں ریا بھر دی اور وہ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ تیسری غلطی یہ تھی کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا تو جانتے ہیں یا جانتے نہیں، اور ہماری نمازیں خلاف سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے برخلاف ہوتی ہیں۔ چوتھی غلطی یہ تھی کہ اصل یہ ہے، اگر ہمیں پیشاب یا پاخانے کی حاجت ہو، حاجت شدید ہو، یا ہم بھوکے ہوں اور کھانا موجود ہو، تو پھر ہمیں اولاً اپنی اس حاجت کو پورا کر لینا چاہیے اور اس کے بعد سکون سے نماز پڑھنا چاہیے۔ اب وہ لوگ جو پیشاب یا پاخانے کی شدید حاجت کے باوجود نماز پڑھتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے۔ اس سے نماز کے خشوع میں کمی ہوتی ہے، دھیان بھٹکتا ہے اور نماز میں انسان صحیح طور سے اللہ کا ذکر نہیں کر پاتا۔ پانچویں غلطی یہ تھی کہ انسان کو وضو کی حاجت ہوتی ہے لیکن وہ اس کے باوجود بغیر وضو کیے ہوئے نماز پڑھ لیتا ہے۔ اللہ عز و جل ایسے بے وضو شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اور چھٹی غلطی یہ تھی کہ بعض لوگ ہیں جن کے منہ سے بدبو آتی ہے، خاص طور پر کچا پیاز یا کچا لہسن کھانے کی وجہ سے، اور اللہ محفوظ رکھے ویسے بھی ماشاءاللہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں تو اس برائی سے، گٹکے کی، تمباکو کی، بیڑی اور سگریٹ کی برائی سے محفوظ ہیں۔ اللہ عز و جل ہمارے نوجوانوں اور بزرگوں کی بھی اصلاح فرمائے۔ تو جن کے منہ سے بدبو آ رہی ہو ان کی نماز بھی ظاہر ہے کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو ان کی نماز میں بھی وہ کوتاہی مانی جائے گی۔ اب صرف منہ سے بدبو آنا نہیں، اگر آپ کے بالوں سے، آپ کے جسم سے، آپ کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو، خواتین دھیان دیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھریلو کاموں میں ہوتی ہیں، 2 3 دن وہ اپنے کپڑے نہیں بدلتی یا نہیں نہاتی، تو اس کی وجہ سے بھی کپڑوں یا جسم میں جو بدبو ہو جاتی ہے، اس کا انہیں دھیان رکھنا چاہیے۔ اور صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر بدبو منہ سے آ رہی ہو تو ہی فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، جی نہیں۔ آپ کے بالوں سے بدبو آ رہی ہو، آپ کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو، آپ کے جسم سے بدبو آ رہی ہو، تو وہ بھی اسی معنی میں ہے۔ اس لیے اپنی اندرونی اور بیرونی صفائی کی طرف اچھی طرح دھیان دیا کیجئے۔ اس کے بعد 7ویں غلطی یہ ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ مسجد میں جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، جیسے کہ امام خطبہ دے رہا ہوں، ہم گئے اور بیٹھ گئے، یا ہمیں
نماز ابھی نہیں پڑھنا ہے مسجد میں، لیکن ہم گئے درس سننے کے لیے، بیان سننے کے لیے اور جا کر بیٹھ گئے، تو تحیۃ المسجد پڑھیے۔ تحیۃ المسجد پڑھے بغیر مسجد میں بیٹھ جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ 8ویں غلطی یہ تھی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اقامت ہو جائے تو تم نماز کے لیے دوڑ کر مت آؤ بلکہ سکون سے آؤ۔ اب یہ ہوتا ہے خاص طور پر مردوں کا یہ معاملہ ہے کہ اگر وہ مسجد میں پہنچے اور امام یا تو جماعت ختم کر رہا ہو یا رکعت ختم ہونے والی ہو تو دوڑ کر پہنچتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ اطمینان سے چلتے ہوئے آئیے، جلدی مت آئیے، دوڑیے مت۔ 9ویں غلطی یہ ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ، اللہ انہیں ہدایت دے، وہ اپنی نماز کی نیت زبان سے کرتے ہیں، حالانکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کے دل میں جو ارادہ ہے، جس ارادے سے آپ اپنی جگہ سے اٹھے، جس ارادے سے آپ نے وضو کیا، جس ارادے سے آپ مسجد پہنچے، جس ارادے سے آپ نے مصلی بچھایا، اللہ عز و جل کو اچھی طرح معلوم ہے، اب اسے زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میں 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، فجر کی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ سب خرافات ہیں، بدعات ہیں، ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد 10ویں غلطی یہ ہے کہ نماز میں تنگ کپڑوں میں نماز پڑھنا، خاص طور پر خواتین دھیان دیں، ہماری وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو ہاف آستین کے لباس پہنتی ہیں یا جن کی کلائیاں لباس میں کھلی ہوتی ہے، اور آج کل تو عورتوں نے معلوم نہیں کیسی خرافات ایجاد کر لی ہے کہ آدھی پنڈلیوں تک ان کے کپڑے ہوتے ہیں۔ الٹا معاملہ ہو گیا، مردوں کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں اور عورتوں کے کپڑے ٹخنوں سے اوپر ہوتے ہیں۔ تو وہ عورتیں، ہماری وہ بہنیں جن کی آستینیں پوری نہ ہوں، ہاتھ دکھ رہے ہوں، کلائیاں دکھ رہی ہوں، بازو دکھ رہے ہوں، تو ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر ان کے ٹخنے اچھی طرح نہ ڈھکے ہوئے ہوں تو بھی ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے اتنے زیادہ تنگ لباس میں نماز پڑھنا کہ اٹھنے بیٹھنے میں، رکوع میں، سجدے میں تکلیف ہو۔ مجھے امید ہے آپ میں سے کوئی بھی بہن اس طرح کے تنگ لباس تو نہیں پہنتی ہوں گی، لیکن جہاں تک چھوٹے لباس کا تعلق ہے تو شاید ہیں ایسی خواتین مبتلا، اللہ انہیں نجات دے۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر خواتین کے کپڑے آپ دیکھیں گی، یا بہت سی خواتین ہیں جن کے آستینیں وہ کوہنیوں سے اوپر یعنی بازوؤں تک ہوتی ہیں یا کوہنیوں سے تھوڑی نیچے ہوتی ہیں، تو وہ دھیان دیں، ان کے اس لباس میں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ 11ویں غلطی یہ تھی کہ، اور یہ ہم نے بتایا تھا کہ مردوں کے ساتھ اس کا معاملہ ہے کہ مردوں کا احرام ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ایک چادر نیچے لنگی کی طرح باندھی جاتی ہے، دوسری چادر اوپر چادر کی طرح یا دوپٹے کی طرح اوڑھی جاتی ہے۔ اس میں مرد اگر طواف، عمرے کا طواف کر رہا ہو تو داہنا کندھا کھلا رکھتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ دھیان نہیں دیتے اور عمرے کا طواف کندھا کھول کے کرتے ہیں اور اسی حالت میں پھر نماز پڑھ لیتے ہیں، تو وہ نماز نہیں ہوتی، نماز میں خلل رہ جاتا ہے۔ اور الحمدللہ عورتوں کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، عورتوں کا تو ویسے بھی لباس عمرے کا ہو، حج کا ہو، احرام ہو، کچھ بھی ہو، لباس مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد 12ویں غلطی یہ ہے کہ ہم ایسے جانماز پر، ایسے مصلی پر، ایسی چٹائی پر یا ایسے دوپٹے اور کپڑے پہن کر نماز پڑھتے ہیں کہ جن میں گل بوٹے، نقش و نگار بنے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی نماز میں خلل آتا ہے۔ اور اگر وہ تصویریں انسانوں کی ہوں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تو حرام ہے، اس کا خریدنا، اس کا بیچنا، اور اس طرح کی تصویروں والے لباس یعنی جانداروں کی تصویروں والے لباس پہننا یا تصویروں والے کسی مصلی پر نماز پڑھنا تو پھر وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کے مصلی پر گنبد خضرا بنا ہوا ہو تو اس پر بھی نماز پڑھنا حرام ہے۔ خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے تو اس پر بھی نماز نہیں ہوتی۔ دھیان دیجئے، اس طرح کی باتوں سے دور رہیے۔ آپ کا مصلی سادہ ہونا چاہیے، اور یہ کوشش کریں کہ جس دوپٹے کو اوڑھ کر آپ نماز پڑھ رہی ہوں وہ بھی سادہ ہونا چاہیے، ورنہ دھیان بھٹکتا ہے، نماز کے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ اور 13ویں غلطی نماز میں اسبال کرنا، یہ بھی مردوں کے لیے ہے کہ مردوں کے ٹخنے اگر ڈھکے ہوئے ہوں، انہوں نے ایسا لباس پہنا ہوا ہو کہ جس سے ٹخنے، مطلب شلوار ہے، پاجامہ ہے، پینٹ ہے، لنگی ہے، یہ موزہ نہیں، ورنہ کوئی آپ میں سے کہے گا کہ ساکس، موزے سے بھی تو ٹخنے ڈھک جاتے، جی نہیں، نیچے سے اوپر والا لباس نہیں، اوپر سے نیچے والے لباس کی بات چل رہی ہے۔ تو یہ مردوں کے لیے ہے کہ اگر مرد ہے اور اس کے ٹخنے کھلے ہوئے ہوں تو یہی اس کے لیے ضروری ہے، اور اگر کوئی مرد ایسے کپڑے پہنتا ہے کہ جس میں اس کے ٹخنے ڈھک جاتے ہیں تو یہ اس کے لیے عام حالات میں بھی جائز نہیں ہے، اور اگر نماز میں بھی ایسے ہی رہتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اس کے بعد 14واں مسئلہ تھا کہ نماز میں کپڑے سمیٹنا یا موڑنا۔ عموماً عورتوں کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہوتا، مردوں ہی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ وضو کرتے ہیں تو آستینیں ہماری مڑی ہوئی رہتی ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ پہلے آستین سیدھی کر لیجئے۔ خواتین بھی لمبی آستینوں کے لباس پہنتی ہیں تو الحمدللہ پہننا بھی چاہیے۔
اور اس کے بعد اگر وضو کیا تو پہلے وضو کرنے کے بعد آپ اپنی آستینیں صحیح کر لیجئے، مڑی ہوئی آستینوں کے ساتھ آپ نماز پڑھنے نہ کھڑی ہو جائیے، اصل تو یہی ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو کپڑے آپ کے ایز اٹ از رہنے دیں، ان کو ادھر ادھر سے سمیٹنے کی کوشش نہ کریں، سوائے یہ کہ آپ نے اتنا چوڑا برقع اوڑھا ہوا ہو کہ آپ کی وجہ سے آپ کی بازو والی بہن کو تکلیف ہوگی، اس سے سجدہ کرنے میں، سجدے سے اٹھنے میں تکلیف ہوگی، تو وہ سمیٹنا ضرورت کے تحت ہے، ورنہ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر آپ اپنے کپڑے، اپنے بال مت سمیٹیے۔ اسی میں ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ جوڑا باندھ کر، جسے چونڈا شاید کہتے ہیں آپ لوگ، نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ہم نے بتایا تھا کہ اگر وہ سر کے اوپر باندھا جاتا ہے تو بالکل وہ مناسب نہیں ہے، لیکن اگر آپ پیچھے کی طرف باندھتی ہیں، پیچھے کی طرف، اپنی پیٹھ کی طرف اگر آپ کا جوڑا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی میں آپ نے غسل کیا ہے، ابھی چوٹی بنانے کا ٹائم ہے، نماز پڑھنا چاہتی ہیں، چھوٹا سا ایک جوڑا آپ نے باندھ دیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ سر کے اوپر وہ جوڑا باندھتی ہیں تو پھر وہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد 15ویں غلطی تھی کہ نماز میں سترے کا اہتمام نہ کرنا۔ خاص طور پر خواتین جب گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو وہ اگر دیوار کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھمبے کے پیچھے کھڑی ہو رہی ہیں تب بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر ایسی جگہ کھڑی ہوتی ہیں کہ جہاں سے آنے جانے والے گزر سکتے ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ سترے کا خیال رکھیں، اپنے آگے کوئی اسٹول، کوئی کرسی یا کوئی چیز رکھ لیں، یا کم از کم کوئی بھی ایسی چیز جو کم از کم 1-1.5 فٹ کی لمبی ہو، ایسی کوئی چیز وہ اپنے آگے رکھ لیں۔ اور اگر کرسی رکھتی ہیں تو کرسی کا پایا اپنے آگے آنا چاہیے، کرسی کا بیچ والا حصہ نہیں، کرسی کا پایا، جو پیر ہوتے ہیں 4 پیر، ان میں سے کوئی ایک پیر آپ کے آگے ہونا چاہیے، وہی آپ کا سترا بنے گا۔ اور یہاں تک الحمدللہ ہم نے کل 15 غلطیوں کی طرف نشاندہی کی تھی، آپ کے پاس نوٹس ہیں، اب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اور یہاں سے آج کا جو ہمارا درس ہے 16ویں غلطی سے ہم شروع کرتے ہیں۔ توجہ دیجئے، اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو علم کے ساتھ عمل کی اور پھر علم اور عمل دونوں کی تبلیغ کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارے حج، تمام کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں، اللہ عز و جل ہماری مدد فرمائے، آمین۔ چنانچہ اب آج کا درس شروع ہوتا ہے اور آپ کے سامنے صفحہ نمبر 18 پر ہے غلطی نمبر 16، قدرت کے باوجود فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہماری کوئی بہن ایسا کرتی ہوں گی۔ دیکھیے، فرض نماز کے لیے قیام ضروری ہے۔ قیام مطلب کھڑے رہ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کے بعد رکوع کرنا، پھر رکوع سے اٹھنا، تو یہ سب کھڑے رہ کر کرنا ضروری ہوتا ہے، سوائے یہ کہ کوئی ایسا انسان ہو جس کے لیے کھڑے رہنا ممکن نہ ہو، بہت زیادہ بیمار ہے یا گھٹنوں میں اتنی شدید تکلیف ہے کہ کھڑے نہیں رہ پاتا، تو پھر وہ مسئلہ الگ ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا فرماتا ہے کہ انسان کے اوپر اللہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنی اس کی طاقت اور استطاعت ہوتی ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت دی ہے تو آپ فرض نماز کھڑے رہ کر پڑھیے، یعنی رکوع کے بعد تک کا جو مرحلہ ہے، قومے تک کا مرحلہ، وہ کھڑے کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی طاقت رکھنے کے باوجود فرض نماز بیٹھ کر پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ کے سامنے حدیث ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہما، باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں، تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کانت بی بواسیر فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة فقال صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب۔ مجھے بواسیر کی بیماری تھی، اللہ جس کو بھی یہ بیماری ہو اسے شفا دے اور ہم سب کو بری بیماریوں تکلیفوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کھڑے رہنے میں کافی تکلیف ہوتی ہے تو کیا کروں، نماز کیسے پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا صلی قائما، کھڑے رہ کر نماز پڑھو، اصل یہی ہے، لیکن فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، آپ کھڑے رہنے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھو، لیکن اگر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے، اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ پریشانی اور تکلیف ہے، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو، تو دائیں کروٹ لیٹ جائیں آپ، یا دائیں کروٹ نہیں لیٹ سکتے بائیں کروٹ لیٹ جائیں، بائیں کروٹ نہیں لے سکتے چت لیٹ جائیں، غرض جس طرح بھی ممکن ہو اس طرح لیٹیں، اور اگر ہاتھ پیر سے کے اشارے سے نماز، ہاتھوں کے اشارے سے نماز ممکن نہ ہو تو آنکھوں کے اشارے سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے میں اتنی آسانی، اللہ فرماتا ہے ما جعل اللہ دینکم من حرج، اللہ عز و جل نے اپنے اس دین میں، اسلام میں کسی بھی طرح کی تنگی نہیں رکھی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ فرض نماز مرد ہو یا خواتین کھڑے رہ کر پڑھیں۔
سوا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، کوئی عذر ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، ورنہ اگر کوئی فرض نماز طاقت رکھنے کے باوجود بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اب رہا مسئلہ بیٹھنے کا، تو بیٹھنا دو، اصل تو یہ ہے کہ آپ زمین پر بیٹھیں، اصل یہ ہے کہ آپ زمین پر بیٹھیں تاکہ کم از کم آپ کا سجدہ ہو سکے۔ لیکن اگر زمین پر بیٹھنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر کرسیاں ہیں، لیکن کرسی یہ اس وقت ہوگی جب زمین پر بیٹھنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو۔ اگر آپ کے لیے کھڑے رہ کر نماز پڑھنا ممکن ہے تو وہی اصل ہے، لیکن اب یہ ہے کہ بیٹھ کر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ کے پاس دو آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیے تاکہ آپ کا سجدہ ہو سکے، یہ اصل ہے۔ لیکن اگر آپ زمین پر نہیں بیٹھ سکتی یا سجدہ نہیں کر سکتی تب پھر ایسی صورت میں آپ کرسی والی حالت پر آئیں گی۔ دھیان دیجئے، کرسی پر نماز پڑھنا یہ آخری صورت ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ کھڑے رہ کر نماز پڑھیے، نہیں طاقت ہے، بہت تکلیف ہے، نہیں کھڑے رہ سکتے تو پھر آپ بیٹھ کر نماز پڑھیے۔ اب بیٹھ کر نماز پڑھنے میں آپ کے پاس دو آپشن ہیں، ایک تو زمین پر بیٹھیے اور یہی اصل ہے، زمین سے مطلب یہ نہیں خالی زمین پر نہیں، آپ کہیں گے شیخ نے کہا زمین پر تو ہم خالی زمین پر بیٹھ جائیں گے، نہیں مطلب اس زمین کا مطلب ہے آپ دری پر بیٹھیے، چٹائی پر بیٹھیے، مصلی پر بیٹھیے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اصل یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں تو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیے تاکہ آپ کا سجدہ صحیح ہو سکے۔ لیکن اگر زمین پر بیٹھنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو، ڈاکٹر نے منع کیا ہو، آپ کے گھٹنے مڑتے نہ ہو، ایسی کوئی بھی اللہ بچائے کوئی تکلیف ہو تو پھر ایسی صورت میں آپ کرسی پر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ کرسی پر نماز یہ آخری آپشن ہے، جبکہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو تب کرسی پر پڑھیے، ورنہ ہم اٹھے سٹے دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آتا ہے کھڑا نہیں رہتا اور سیدھے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، تو آپ ایسا نہ کیجئے۔ اصل یہ ہے کہ آپ کھڑے رہ کر نماز پڑھیے، اگر کھڑے نہیں رہ سکتے تو بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیے، اور اگر وہ بھی آپ کے لیے ممکن نہ ہو تب پھر آپ آخری اختیاری صورت اختیار کریں، اور وہ ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ اس میں بھی اب کرسی پر بیٹھ کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر اس میں بھی قیام اگر آپ کے لیے کھڑے رہ کر کرنا ممکن ہو تو آپ قیام کے لیے کھڑے رہیے، اور اس کے بعد قیام اور رکوع کھڑے رہ کر کیجئے، اور پھر کرسی پر بیٹھ جائیے اور سجدہ اور تشہد بیٹھ کر کیجئے۔ تو جیسے آپ کے امکان میں ہوگا اس طرح سے آپ نماز پڑھیے، لیکن اچھی طرح جان لیجئے کہ طاقت کے باوجود فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر فرض نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، سنت اور نفل اگر آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب آدھا ملے گا۔ سنت اور نفل اگر آپ بغیر کسی عذر کے سنت اور نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن آپ کو ثواب آدھا ملے گا، اور اگر فرض نماز ہے تو انشاءاللہ آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ عذر ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، فرض ہو سنت و نفل ہو، لیکن اگر عذر نہیں ہے تو فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی، اور سنت اور نفل نماز ہو تو جاتی ہے لیکن ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔ آج کی دوسری اور کل ملا کر 17ویں غلطی یہ ہے نماز میں ہاتھ چھوڑ دینا یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ اس فتنے میں مبتلا مالکیہ مذہب کے لوگ ہیں، حالانکہ امام مالک کے یہاں بھی ہاتھ باندھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مگر اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے امام نے کہا وہی حرف آخر، حالانکہ امام مالک کے یہاں بھی ہاتھ چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ہاتھ باندھنا ہی ہے۔ خیر، اگر آپ میں سے کوئی ایسی خاتون ہو کہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے دونوں ہاتھ چھوڑ دیتی ہوں تو جان لیجئے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خاص طور پر آپ تراویح کی نماز میں کھڑی ہیں، امام لمبی قرات کر رہا ہے تو آپ دونوں ہاتھ چھوڑ دیتی ہیں ایسے کچھ لوگ، مردوں میں تو ہم نے دیکھا ہے، اور اگر عورتوں میں بھی ایسی خواتین ہو جو دونوں ہاتھ چھوڑ دیتی ہوں تو ہوشیار رہیے، آپ کی نماز میں خلل ہو جاتا ہے، آپ ایک حرام کام کا ارتکاب کرتی ہے۔ کوئی مسئلہ ہے، کوئی مجبوری ہے، وہ ایک الگ بات، لیکن کوئی مجبوری نہیں، بس امام طویل نماز پڑھا رہے سے آپ دونوں ہاتھ چھوڑ کے کھڑی ہو گئیں، دونوں ہاتھوں سے اپنے بال سیدھے کرنے لگیں، دونوں ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ بلا وجہ سیدھا کرنے لگیں۔ ٹھیک ہے، دوپٹہ کھل گیا تھا، بچے نے کھینچ لیا تھا، وہ ایک الگ بات، لیکن یہ ہے کہ دوپٹہ کھلا بھی نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، پھر بھی آپ نے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے، اپنا دوپٹہ سیدھا کر رہی ہیں، اپنے کپڑے سیدھے کر رہی ہیں، اپنی چوڑیاں اوپر سے نیچے کر رہی ہیں، تو پھر یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے اپنا دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، اور کہاں رکھا؟ اعلیٰ صدرہ، سینے پر۔
یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے کہ ہم اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں گے، اور کہاں سے رکھیں گے؟ کہاں پر رکھیں گے؟ سینے پر رکھیں گے۔ وہ لوگ جو یہ فرق کرتے ہیں کہ اگر مرد ہے تو ناف کے نیچے ہاتھ رکھے گا اور عورتیں ہیں تو سینے پر، تو یہ ساری باتیں خرافات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی مردوں اور عورتوں کی نماز میں تفریق یا تمیز ثابت نہیں ہے۔ مرد ہو یا عورتیں اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر رکھیں گے۔ دوسری حدیث آپ کے سامنے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ اثر ہے۔ نافع ان کے شاگرد رشید رحمہ اللہ کہتے ہیں ان ابن عمر کان اذا دخل فی الصلاة کبر ورفع یدیہ واذا رکع رفع یدیہ واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ واذا قام من الرکعتین رفع یدیہ ورفع ذلك ابن عمر الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نمبر 18 نمبر کی غلطی ہے، اور وہ یہ کہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، اور اسی طرح تشہد دوسری رکعت میں جب آپ تشہد کرتے ہیں تو تشہد کے بعد جب آپ کھڑے ہوں تیسری رکعت کے لیے تو اس وقت رفع الیدین کرنا۔ تو جو لوگ کرتے ہیں وہ سنت پر عمل کرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں کرتے وہ سنت پر عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ہم نے آپ کو ماشاءاللہ کئی بار تشہد کا طریقہ، یہ رفع الیدین کا طریقہ اور اس کی جگہ اچھی طرح سے کئی بار آپ کو سمجھا دی ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اب بھی آپ میں سے ایسی کوئی خاتون ہے جو یہ کہیں کہ شیخ پہلی رکعت میں رفع الیدین ہے دوسری رکعت میں نہیں ہے۔ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ آپ میں سے کوئی ایسی خاتون ہو جس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی ہو۔ ہم نے اچھی طرح سمجھایا، رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت ہے، رکوع میں جاتے وقت ہے، رکوع سے اٹھتے وقت ہے، یہ پہلی رکعت۔ دوسری رکعت میں رکوع میں جاتے وقت ہے، رکوع سے اٹھتے وقت ہے، پھر تشہد کر لیا آپ نے۔ اب تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں، تو پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین، رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، پھر چوتھی رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین ہے۔ تو اس طرح پہلی رکعت میں 3 بار، دوسری میں 2 بار، تیسری میں پھر 3 بار، اور چوتھی میں پھر 2 بار، اس طرح سے رفع الیدین ہوں گے۔ تو اب وہ لوگ جو تکبیر تحریمہ میں تو رفع الیدین کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو مزید اتنی جگہوں پر رفع الیدین وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق نہیں ہوئی۔ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے یا اپنے کسی امام کی تقلید کرتے ہوئے اپنے آپ کو اندھا، بہرا، گونگا بنا لیا، اور اس امام کی تقلید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور احادیث سے منہ موڑ بیٹھے۔ اور یہی ہوتا ہے جب کوئی شخص قرآن اور سنت کے مقابلے میں کسی اور کی بات مانتا یا قبول کرتا ہے یا کسی اور کی رائے کو ترجیح دیتا ہے، پریفرنس دیتا ہے، تو اس کے نصیب میں اللہ عز و جل یا تو گمراہی لکھ دیتا ہے، اور یا تو پھر حق سے محرومی لکھ دیتا ہے، اور پھر یا تو سنت سے محرومی لکھ دیتا ہے۔ کوئی بھی شخص اگر قرآن اور سنت کے مقابلے میں کسی اور کی رائے کو پسند کرتا ہے، کسی اور کی رائے کو اپنے لیے حجت سمجھتا ہے، کسی اور کی رائے کو، قول کو اپنے لیے دلیل سمجھتا ہے، کسی اور کے قول کو یا رائے کو وہ اپنے لیے حجت سمجھنے کے ساتھ ساتھ اسی پر عمل ضروری سمجھتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کمتر سمجھتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل یا تو اسے حق سے محروم کر دیتا ہے، یا اس کے نصیب میں گمراہی لکھ دیتا ہے، اور یا تو پھر اس سنت کی اس کو توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے خود ہی اس سنت کو غیر اہم سمجھا یا غلط سمجھا، اور کسی دوسرے کے قول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر ترجیح دی۔ لہٰذا اچھی طرح جان لیجئے کہ سنتوں کو حقیر مت سمجھیے، سنتوں پر بھی آپ کے بہت سے اعمال کا دار و مدار ہے۔ تو ان جگہوں پر رفع الیدین کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور اس سنت کی مخالفت میں جو حدیثیں ہیں وہ قابل عمل یا قابل دلیل نہیں ہیں، ہوشیار رہیے۔ اور یہ رفع الیدین مردوں اور عورتوں سب کے لیے ہے۔ 19ویں نمبر کی غلطی یہ ہے، یہ بھی بیچارے بعض مقلد حضرات اس میں مبتلا ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے وہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے۔ ان کے یہاں تو جنازے کی نماز میں بھی سورہ فاتحہ نہیں ہے، سوچیے آپ، تو یہ بڑی غلطی ہے۔ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، امام جہری قرات کر رہا ہوتا ہے تو کیا کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا اپنے دل میں پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، کچھ صحابہ کرام پیچھے سے آپ کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ
جب امام زور سے قرات کر رہا ہو تو سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو. جب امام زور سے قرات کر رہا ہو تو سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کچھ اور مت پڑھو. اب وہ لوگ جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، ہم نہیں پڑھیں گے، یا ہمارا نہ پڑھنا کافی ہے. وہ غلطی پر ہیں. سورۃ الفاتحہ نماز کا رکن ہے. نماز میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھیے. آپ خود امام ہوں یا آپ مقتدی ہوں، جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، آپ سورۃ الفاتحہ اپنے دل میں پڑھیے. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس کے بعد 20ویں غلطی ہے کہ یہ بھی بیچارے وہ لوگ اس میں مبتلا ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مقلد بنا رکھا ہے. سنت کی روشنی انہیں نظر نہیں آتی، تقلید کے اندھیرے نے ان کی آنکھوں اور دلوں کو اندھا کر رکھا ہے. اور وہ ہے جب امام جہری نماز پڑھائے یا آپ خود جہری نماز پڑھیں تو آمین بھی زور سے کہیں. جب امام جہری نماز پڑھائے یا آپ خود جہری نماز پڑھیں، قرات جہری کریں تو آمین بھی زور سے کہیں. اب جو لوگ آمین نہیں کہتے یا پھر آمین کہنے میں ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اپنے مذہب کی اتباع میں، تو وہ غلطی پر ہیں. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجہر بآمین. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آمین کہی. اور اس کے نیچے دیکھیے آپ ابن جریج، عبد الملک بن عبدالعزیز بن جریج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عطا بن ابی رباح، یہ مکے کے رہنے والے تابعین میں سے ہیں، انہوں نے کہا، جو ابن جریج نے عطا سے پوچھا، اکان ابن الزبیر یؤمن علی اثر ام القرآن؟ قال نعم ویؤمن من وراءہ حتی ان للمسجد للجۃ. عطا بن ابی رباح یہ مکے کے رہنے والے تابعین میں سے ہیں، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے بھی جب اپنی خلافت کا دعویٰ کیا تھا تو انہوں نے مکے کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا. چنانچہ مکے میں وہ تھے اور مسجد حرام میں وہ امامت کرتے تھے. تو عبد الملک بن عبدالعزیز بن جریج کہتے ہیں میں نے عطا بن ابی رباح سے پوچھا کہ عبداللہ بن زبیر جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے تھے کیا وہ سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہتے تھے؟ تو عطا نے جواب دیا جی ہاں آمین کہتے تھے، اور ان کے پیچھے والے لوگ یعنی ان کے مقتدی بھی آمین کہتے تھے، حتیٰ کہ مسجد میں آواز گونجنے لگتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین فقولوا آمین. جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، آمین کہے، تو تم بھی آمین کہو. فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. جب ہم دنیا میں آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آسمانوں میں آمین کہتے ہیں، اور ہم میں سے جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. لہٰذا آمین کے معاملے کو بھی ہلکا مت سمجھیے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جہری نماز میں بھی آمین سری بولنا ہے، تو اچھی طرح دھیان دیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑے فضل سے محروم کر رہے ہیں، اور سنت کی مخالفت کرنے والوں کے حق میں محرومی ہی آتی ہے. نمبر 21ویں غلطی ہے نماز میں یہاں وہاں دیکھنا. دیکھیے اگر کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، مثلا آپ میں سے کوئی چھوٹے بچے کی ماں ہو، اب بچہ آگے پیچھے گھوم رہا ہے، کہیں کسی چیز کو پھینک نہ دے، توڑ نہ دے، تو اگر آپ دیکھتی ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ کی نماز سجدے کی جگہ، آپ کی آنکھیں، آپ کی نظریں نماز میں سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے. نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے نماز کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، سوائے یہ کہ میں نے بتایا کوئی ایسی مجبوری ہو، مثلا یہ کہ آپ کا چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اب بچہ آگے پیچھے کہیں کھیل رہا ہے، نہ جانے وہ کس چیز کو توڑ دے، کس چیز کو ہاتھ لگا دے جو مناسب نہ ہو، کوئی چیز پھینک دے یا کہیں سے گر جائے یا کوئی چیز اپنے اوپر گرا لے، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر نماز میں نمازی کی نظریں سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشیطان من صلاة العبد. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز میں اگر ہم اپنی نظریں، دیکھیے گردن موڑنا تو حرام ہے، گردن آپ نے موڑ لی تو دائیں بائیں آپ کی نمازی ہو ختم ہو جائے گی، لیکن بس آنکھیں ادھر سے ادھر پھیرتے رہنا، سامنے دیکھ رہے ہیں، دائیں بائیں چور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی بندہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو کیا اس کا حکم ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی نماز میں سے شیطان اس اتنے ثواب کا حصہ اچک لیتا ہے.
دراصل یہ شیطان کی طرف سے ایک ڈاکہ ہے جو وہ بندے کی نماز میں ڈال دیتا ہے. بندے کو نماز سے نہیں روک سکا تو اس کا خشوع خراب کر کے اسے ادھر ادھر دیکھنے پر مجبور کرتا ہے اور پھر اتنا ثواب اس کا وہ برباد کر دیتا ہے. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ ما خلف بصرہ موضع سجودہ حتی خرج منہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر گئے، کعبے میں داخل ہوئے، آپ نے وہاں سنت 2 رکعتیں پڑھیں اور پھر بیان ہے کہ آپ کی نگاہ کہاں تھی. آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہی رہی یہاں تک کہ آپ خرج منہا کعبے سے باہر آ گئے، یعنی آپ نے نماز ختم کی اور کعبے سے باہر آ گئے تو پوری نماز میں آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہی تھی. اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد فی التشہد وضع کفہ الیسرى على فخذہ الیسرى واشار بالسبابۃ لا یجاوز بصرہ اشارتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پر رکھتے اور دائیں ہتھیلی کو دائیں ران پر رکھتے. ہم نے بہت اچھی طرح سے یہ طریقہ آپ کو سمجھا دیا ہے، امید ہے اب دوبارہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس کے بعد وہ اشار بالسبابۃ، آپ اپنی داہنی انگلی داہنے ہاتھ کی کلمے کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. لا یجاوز بصرہ اشارتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ آپ کی نگاہیں آپ کے اشارے پر ٹکی رہتی تھیں. اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی پوری حالت میں نمازی کی نگاہ اپنی سجدے کی جگہ پر رہے گی اور تشہد کی حالت میں آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھیے یا اپنی انگلی پر رکھیے. نمازی کی نگاہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر رہے گی، لیکن تشہد کے عالم میں یہ جائز ہے کہ آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر رہے اور یا تو پھر آپ کی نگاہیں اپنی انگلیوں پر رہیں، اپنی انگلی پر دائنے ہاتھ کی کلیمے کی انگلی پر رہیں جس سے آپ اشارہ کر رہے ہیں. 22ویں غلطی آپ کے سامنے، بعض خواتین یا بعض مردوں کو ہم نے دیکھا ہے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو نماز میں آنکھیں بند مت کیجیے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ صلی اللہ علیہ وسلم تغمیض عینیہ فی الصلاۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. لیکن ہمارے فقہاء نے ایک بات لکھی اور وہ یہ ہے کہ اگر نمازی کے آگے کچھ ایسا کام ہو رہا ہو جس سے نظر بھٹک رہی ہو، دھیان دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھول کر نماز پڑھتے تھے. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. لیکن ہمارے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر مصلی نمازی کے آگے کچھ ایسی حرکتیں ہو رہی ہوں، کچھ ایسا کام ہو رہا ہو کہ جن کی وجہ سے آنکھیں بھٹک رہی ہوں، توجہ بھٹک رہی ہو، تو پھر وہ نماز میں آنکھیں بند کر سکتا ہے. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے. 23ویں غلطی ہے نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ ان کو کہہ لیجیے کہ حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان احدکم فی الصلاۃ فلا يرفع بصرہ الی السماء ان یلتمع بصرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو آسمان کی طرف نگاہیں نہ اٹھائے، آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر نظریں اٹھا کر نہ دیکھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی بینائی چھین لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی روشنی چھین لے. لہٰذا نماز میں ایک تو آنکھیں بند مت کیجیے اور دوسرے اپنی نظریں سجدے کی جگہ پر ہی رکھیے. آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر سر اٹھا کر دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. 24ویں غلطی ہے نماز میں بیجا حرکتیں کرنا. بعض خواتین دوپٹے سیدھے کرتی رہتی ہیں، بعض خواتین اپنے بالوں سے کھیلتی رہتی ہیں، بعض خواتین اپنی چوڑیاں کنگن آگے پیچھے کرتی رہتی ہیں، بعض خواتین اپنی ناک میں پڑی ہوئی جو لونگ ہوتی ہے یا جو کیل ہوتی ہے اس سے کھیلتی رہتی ہیں، تو یا کپڑے ہی سیدھے کرتی رہتی ہیں. تو یہ بیجا حرکتیں ہیں اور یہ خشوع کے منافی ہیں، جبکہ اللہ عز و جل یہ فرماتا ہے
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہی مومن کامیاب ہوں گے جو پورے خشوع کے ساتھ، اور خشوع حضور قلب، ایسی توجہ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کسی کا دھیان نہ ہو، اسے خشوع کہتے ہیں۔ تو یقیناً وہی مومن کامیاب ہوں گے جو پوری توجہ، لگن اور دل جمعی سے نماز پڑھتے ہیں۔ اب اگر آپ اپنے بال سیدھے کر رہی ہوں، دوپٹے سیدھے کر رہی ہوں، بار بار دوپٹے کھول کر باندھ رہی ہوں، یا ناک کی جو آپ کی کیل ہے، لونگ ہے، اس کو ادھر سے ادھر گھما رہی ہوں، یا پھر اپنے چوڑیاں آگے پیچھے کر رہی ہوں، یا اور کپڑوں میں آپ مگن ہو، تو جان لیجئے کہ ایسی نماز میں خشوع نہیں ہوگا، اور جس نماز میں خشوع نہیں ہوگا اس کے ثواب میں بھی کمی ہوگی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں خاشعون خائفون ساکنون، اللہ کے خوف سے لرز رہے ہوتے ہیں اور پوری طرح نماز میں حضور قلب اور دل جمعی سے حاضر ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ اثر آپ کے سامنے ہے صفحہ نمبر 24 پر، انہ رأى رجلا يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة فلما انصرف قال له عبد الله لا تحرك الحصى وانت في الصلاة فإن ذلك من الشیطان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں کنکریوں سے کھیل رہا تھا، سجدے میں یا تشہد میں۔ اس زمانے میں مسجدوں میں چٹائیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، مٹی پر، ریت پر نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں مٹی سے، اپنے ہاتھوں سے مٹی کرید رہا تھا، یا کنکریوں سے کھیل رہا تھا، کنکریاں ادھر سے ادھر ہلا رہا تھا، حرکت دے رہا تھا۔ تو نماز کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے کہا نماز کی حالت میں ایسا مت کیا کرو، یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ شیطان آپ کے خشوع کو، آپ کی نماز کے ثواب کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ 25ویں غلطی ہے نماز میں پڑھی جانے والی قرات اور اذکار کے معنی نہ سیکھنا۔ 80 سال کی عمر ہو گئی، وفات ہوئی، اللہ کے پاس پہنچے، اللہ نے پوچھا کہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہوئے تھے، 70 سال تک نماز پڑھی، تم نے کیا پڑھا نماز میں؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ نماز میں تم کیا پڑھتے تھے، ذرا مجھے اس کا مطلب تو بتانا۔ تو آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ نماز میں تو کیا پڑھتے تھے ہم کو خود ہی نہیں سمجھا۔ کیا فائدہ ایسی نماز کا؟ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے سرور، ایسی نماز، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ تو نماز میں آپ جو پڑھ رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، سیکھیے اس کو۔ اور دلیل دیکھیے آپ کے سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم یقوم فی مصلاہ فیعلم ما یقول الا انفتل کیوم ولدته امہ من الخطایا لیس علیہ ذنب۔ جو مسلمان بھی بہت ہی اچھی طرح مکمل وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور فیعلم ما یقول، جو کچھ بھی وہ پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے، تو کم از کم اتنی صورتوں اور دعاؤں کے معنی آپ سیکھ لیجئے جو آپ عموماً نماز میں پڑھتے ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے آپ سے کہ عالمہ بن جائیے آپ، نہیں، وہ پاسبل ممکن نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے پورے قرآن کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، جی نہیں، لیکن کم از کم سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، اور قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں، مثلا قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، انا اعطیناک الکوثر، یہ جو چھوٹی چھوٹی 8 10 12 صورتیں ہیں، کم از کم ان کے معنی اور مفہوم اچھی طرح جان لیجئے، کیونکہ اکثر یہی صورتیں نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ تو جو شخص بھی نماز میں جو پڑھ رہا ہوتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے، تو نماز کے بعد وہ اپنے گناہوں سے بالکل ایسے ہی پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے کہ اس دن وہ پاک صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ تو پیدائش کے وقت آدمی جس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح سمجھ کر نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 26ویں غلطی ہے نماز میں دھیان نہ دینا۔ وہی ادھر کہیں کھجلی آ رہی ہے، کبھی جمائیاں آ رہی ہیں، کبھی جوڑا کھل رہا ہے، کبھی دوپٹہ کھل رہا ہے، کبھی چوڑی پھنس رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کی نماز کے ثواب کو ختم کرنے والی ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ۔
زکریا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ عز و جل نے تمہیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر دھیان مت دو، یہاں وہاں توجہ مت دو، اس لیے کہ بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے سامنے کر دیتا ہے، اللہ کا چہرہ اس بندے کے چہرے کے بالکل سامنے ہوتا ہے، لیکن کب تک؟ ما لم یلتفت، جب تک بندہ ادھر ادھر کے کام نہ کرے، ادھر ادھر توجہ نہ دے تب تک۔ لیکن جب بندے کی توجہ بھٹک جاتی ہے، ادھر ادھر وہ دھیان دینے لگتا ہے، کبھی کپڑے دیکھتا ہے، کبھی ہاتھ دیکھتا ہے، کبھی اپنی مہندی دیکھتا ہے، کبھی چوڑیاں کھنگالتا ہے، تو پھر اللہ عز و جل بھی اپنا چہرہ اس کی طرف سے پھیر لیتا ہے۔ تو دیکھیے نماز میں ادھر ادھر کی حرکتیں کرنے یا دھیان نہ دینے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ 27ویں غلطی ہے رکوع اور سجود میں پیٹھ سیدھی نہ کرنا۔ جان لیجئے بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ کوئی بندہ 60 سال تک بھی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ رکوع صحیح نہیں کرتا یا سجدہ صحیح نہیں کرتا، پیٹھ کچھوے کی پیٹھ کی طرح رکھتے ہیں، ڈھال کی طرح رکھتے ہیں، گول رکھتے ہیں، یا سجدہ جو اس کے پہلے ہم نے طریقہ بتایا ہے آپ کو اچھی طرح سے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پریکٹیکل بھی ہوگا، تو اس میں اپنی کوہنیاں اپنے بازوؤں سے بالکل چمٹا کر رکھتے ہیں یا اپنے رانے اور پیٹ ملا کر رکھتے ہیں، تو ایسے سجدے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتے۔ جان لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجزئ صلاة الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، آدمی جب تک رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کر لیتا، نمازی رکوع اور سجدے میں جب تک اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کر لیتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی کے بعد اسی صفحے پر نیچے آپ کے سامنے ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينظر اللہ عز وجل الى صلاة عبد لا يقیم فیہا صلبہ بین رکوعہا وسجودہا، اللہ عز وجل اس بندے کی نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ کیا فائدہ؟ ہم نماز پڑھیں لیکن اللہ عز وجل کیا میں نے تو دیکھا ہی نہیں، مطلب اللہ عز وجل اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ کس کی؟ لا یقیم فیہا صلبہ بین رکوعہا وسجودہا، جو رکوع میں، سجدوں میں، رکوع اور سجدوں کے درمیان، قومے میں اور جلسہ استراحت میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا۔ خاص طور پر یہ رکوع اور سجدوں میں کئی خواتین کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ پیٹھ سیدھی نہیں کرتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو پیٹھ ایسی سیدھی کر لیتے تھے کہ اگر پانی رکھ دیا جاتا آپ کی پیٹھ پر تو وہ گرتا نہیں۔ تو پیٹھ سیدھی کیجئے، گول پیٹھ کر کے نماز مت پڑھیے، سجدہ یا رکوع گول پیٹھ کے ساتھ مت پڑھیے، آپ کی پیٹھ سیدھی ہونا چاہیے، اور رکوع میں بھی آپ کی کوہنیاں آپ کے پہلوؤں سے الگ ہونا چاہیے، اور سجدوں میں بھی آپ کی رانیں آپ کے پیٹ اور آپ کے ہاتھوں کے درمیان خالی جگہ ہونا چاہیے۔ وہ عورتیں جو چھپکلی کی طرح زمین سے چپک کر سجدہ کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتی ہیں، انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے۔ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ 28ویں غلطی یہاں آپ کے سامنے ہے، اور وہ ہے جلدی جلدی رکوع اور سجود کرنا۔ یہ برائی اللہ محفوظ رکھے بہت سے لوگوں میں، مردوں میں، عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کہ ان کے پیچھے آپ نے معلوم نہیں کیا چھوڑ دیا، ان کے پیچھے کسی جانور کو چھوڑ دیا کہ اس سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، یا کسی چور کسی ڈاکو سے وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ تو بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت جلدی جلدی نماز مت پڑھیے کہ بس ابھی قیام میں تھے، ابھی دیکھتے ہی دیکھتے سلام پھیر دیا آپ نے، کوئی کہے ارے میں نے تو سورہ فاتحہ بھی پوری نہیں پڑھی، آپ کی تو 2 رکعتیں ہو گئیں۔ تو اتنی جلدی نماز مت پڑھیے، آپ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہی ہیں، اللہ کے سامنے کھڑی ہیں، اس کا دھیان دیجئے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرق الناس من یسرق صلاتہ، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف یسرق صلاتہ قال لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، سب سے بڑا چور تو وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ سب سے برا چور، بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی اپنی نماز میں سے کیا چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، نماز کی چوری یہ ہے کہ آدمی نماز تو پڑھے لیکن نہ سجدہ ڈھنگ سے کرے نہ رکوع ڈھنگ سے کرے، ادھر رکوع ادھر سجدہ، ادھر قومہ ادھر قیام ادھر سلام۔ تو ایسی جلدی جلدی اجرت والی نماز مت پڑھیے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کے سامنے جسے
عمرو بن عاص، خالد بن ولید، یزید بن ابی سفیان اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے روایت کیا ہے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصحابہ ثم جلس في طائفة منهم فدخل رجل فقام يصلي فجعل يركع وينقر في سجوده فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذا؟ من مات على هذا مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم انما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل الا التمرة والتمرتين فماذا تغنيان عنه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص مسجد میں آئے اور نماز پڑھنے لگے۔ انہوں نے رکوع کیا لیکن بہت جلدی جلدی رکوع اور سجدے کر لیے، جیسے کہ کوا ٹھونگے مارتا ہے، زمین پر چونچ مارتا ہے، اس طرح سے انہوں نے جلدی جلدی رکوع اور سجدے کر کے نماز پوری کر لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا، اس آدمی کو دیکھ رہے ہو؟ جو شخص اس حالت میں مرے، اس طرح کی نماز پڑھتا ہوا مرے گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر نہیں مرے گا بلکہ کسی اور ملت پر ہی اس کا خاتمہ ہوگا۔ تو دیکھیے کتنے برے انجام کی بری خبر سنائی گئی اس شخص کے لیے جو نماز اتنی عجلت سے پڑھتا ہے کہ نہ قیام نہ رکوع نہ سجدہ، کوئی کام صحیح سے نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کا حال تو دیکھو، کوا جس طرح سے خون میں ٹھونگے لگاتا ہے، چونچے مارتا ہے، اسی طرح سے یہ بندہ بھی زمین پر چونچے مار رہا ہے، اور وہ آدمی جو رکوع اور سجدوں میں ٹھونگے لگاتا، چونچ مارتا ہے، اس بھوکے کی طرح ہے کہ جسے کھانے کے لیے 1 یا 2 کھجوریں ملے۔ اب آپ بتائیے، ایک آدمی بھوکا ہے، اس کی غذا 4 روٹیاں ہیں، اسے 1 اور 2 کھجور دی جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اسی طرح سے جیسے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی اسے کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ لہٰذا جلدی جلدی بہت عجلت میں رکوع اور سجدے پورے کیے بغیر نماز مت پڑھیے۔ 29ویں غلطی ہے سجدے میں زمین پر بازو بچھانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی عورتیں پردے کے نام پر یا بہت سے مقلد لوگ بلا وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی عورتوں سے ایسی نمازیں پڑھواتے ہیں کہ وہ بالکل زمین پر بچھ جاتی ہیں۔ ان کو دیکھو اور کسی کچھوے کو دیکھو تو لگے گا دونوں سیم ہیں، اس طرح سے وہ نمازیں پڑھتی ہیں، نسأل اللہ العافیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتدلوا فی السجود، سجدہ بالکل اعتدال صحیح ڈھنگ سے کرو۔ ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، اور تم میں سے کوئی بھی جس طرح سے کتا اپنے بازو اپنے ہاتھ بچھا کر بیٹھتا ہے، اس طرح سے تم میں سے کوئی بھی سجدے میں اپنے بازو اپنے ہاتھ نہ بچھائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، جب سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر اچھی طرح سے رکھو اور اپنی کوہنیاں زمین سے اوپر رکھو۔ جب سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر اچھی طرح پھیلاؤ اور اپنی کوہنیاں زمین سے اوپر اٹھاؤ۔ سجدے کا پورا طریقہ الحمدللہ ہم نماز کے طریقے میں سیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد 30ویں غلطی ہے سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھنا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رکوع میں ہتھیلی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے گھٹنوں کو پکڑا جاتا ہے اور انگلیاں کھلی رکھی جاتی ہیں تاکہ وہ پکڑنے میں مضبوطی آئے، لیکن سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 5 انگلیاں بند رکھتے تھے اور قبلہ رو رکھتے تھے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد ضم اصابعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی انگلیاں سمیٹ لیتے تھے اور لمبائی کی سمت میں قبلہ رخ رکھتے تھے۔ 30 غلطیاں ہو گئیں، ایک اور غلطی ہم آج دیکھ لیتے ہیں تاکہ اگلے ہفتے میں زیادہ ٹائم مل سکے، اور وہ ہے دوسری اور چوتھی رکعت کی شروعات میں جلسہ استراحت نہ کرنا۔ یعنی وہ لوگ جو پہلی رکعت کے بعد سجدے سے سیدھے ڈائریکٹ رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہلکا سا بھی نہیں بیٹھتے، یا تیسری رکعت کے بعد سجدے سے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہلکا سا بھی نہیں بیٹھتے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہے۔ آپ پہلی رکعت پڑھیے، دوسرا سجدہ کیجئے، ہلکا سا 1-2 سیکنڈ بیٹھیے پھر اٹھیے۔ اسی طرح سے آپ کو 4 رکعت کی نماز پڑھنا ہے تو تیسری رکعت میں دوسرا سجدہ کیجئے، سجدے سے اللہ اکبر کہہ کے اٹھیے، ہلکا سا بیٹھیے اور پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوئیے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی
فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز کی طاق رکعت میں ہوتے، پہلی رکعت میں ہوتے یا تیسری رکعت میں ہوتے، اب پہلی کے بعد دوسری کے لیے کھڑا ہونا ہے یا تیسری کے بعد چوتھی کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو آپ پہلے سیدھے بیٹھ جاتے، اس کے بعد ہی کھڑے ہوتے۔ اس کو ہلکا سا جلسہ استراحت بھی کہتے ہیں۔ تو پہلی رکعت پوری ہو گئی، اب ہلکا سا بیٹھیے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئیے۔ تیسری رکعت ہو گئی، ہلکا سا بیٹھیے، پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوئیے۔ ہم آج اپنا درس یہیں پر روکتے ہیں۔ کل 9 غلطیاں مزید باقی بچی ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم انہیں مکمل کر کے پھر اس کے بعد پریکٹیکل اللہ نے چاہا تو پروجیکٹر میں آپ کے سامنے نماز کا عملی طریقہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو سمجھنے اور قرآن و سنت کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ بہنوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ اگر جا نماز پر کعبہ یا کچھ اور اترا ہوا ہو تو کیا اس سے بھی نماز نہیں ہوتی ہے؟ جی ہاں، اگر خانہ کعبہ بنا ہوا ہے یا مسجد نبوی میں گنبد خضرا، ہرا گنبد، اگر ہرا گنبد بنا ہوا ہے تب تو وہ شرک، اگر ہرا گنبد بنا ہوا ہے تب تو وہ شرک ہے، کیونکہ وہ گنبد مسجد پر نہیں بنا ہے۔ ہرا گنبد مسجد پر نہیں بنا ہے، وہ قبر پر بنا ہوا ہے۔ تو ہرا گنبد یہ مزار کی نشانی ہے، مسجد کی نشانی نہیں۔ تو اور خانہ کعبہ اس لیے تھوڑی ہے کہ آپ اس کی تصویریں بنا کر پوجیں، وہ تو ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کی نشانی ہے۔ تو خانہ کعبہ بنا ہوا ہے یا مسجد نبوی بنی ہوئی ہے یا مسجد اقصیٰ بنی ہوئی ہے تو ایسے جا نماز پر نماز مت پڑھیے۔ اور اگر گنبد خضرا بنا ہوا ہے تب تو نماز نہیں ہوتی۔ گنبد خضرا وہ قبر کی علامت ہے، مزار کی علامت ہے، وہ مسجد کی علامت نہیں ہے۔ وہ ہرا گنبد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر بنایا گیا ہے، تو وہ تو مزار ہے، وہ تو قبر ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ نماز پڑھتی ہیں تو ہوشیار ہو جائیے، وہ حرام بھی ہے اور نماز بھی نہیں ہوتی۔ رہا مسئلہ کسی مسجد کا یا خانہ کعبہ وغیرہ کا، تو نماز تو انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن بہرحال خانہ کعبہ کا جو مسئلہ ہے تو خانہ کعبہ ہمارے لیے قابل احترام، اس کو اس طرح سے پیروں سے روندنا اور اس کے اوپر اس کی تصویریں بنا کر اس پر سجدہ کرنا، یہ تو غیر مسلموں کی مشابہت، لہٰذا ایسے مصلی مت خریدیے۔ کوئی ہدیے میں دے تو آپ معذرت کر کے واپس کر دیجئے، ایسے مصلیوں پر نماز مت پڑھیے، واللہ اعلم۔ دوسرا سوال ہے، کیا ناخن بڑے کرنا یا انہیں بڑے کر کے نماز پڑھنا گناہ ہے یا نہیں؟ اور اگر گناہ ہے تو کیسا؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن کاٹنے اور مخصوص جگہوں کے بال صاف کرنے کے لیے جو مدت بتائی ہے وہ کل 40 دن ہے۔ 40 دنوں سے زیادہ مت چھوڑیے۔ آپ کے ناخن بھی اور بغلوں کے بال بھی، مخصوص جگہوں کے بال بھی زیادہ میں زیادہ 40 دنوں میں صاف ہو جانا چاہیے۔ وہ لڑکیاں جو اپنے ناخن بڑھاتی ہیں، مجھے ذرا وہ یہ بتائیں کہ وہ کھانا کیسے کھاتی ہیں اور پھر قضائے حاجت کے بعد وہ صاف کیسے کرتی ہیں؟ انہیں خود اللہ سے ڈرنا چاہیے، اتنی گندگی سے خود توبہ کر کے معافی مانگنا چاہیے۔ تو ناخن مت بڑھائیے، اگر کسی ضرورت سے بڑھ بھی گئے تو بہرحال آخری مدت 40 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ آدمی گناہ گار ہوگا، مطلب عورت بھی گناہ گار ہوگی۔ آپ کہیں گے شیخ نے کہا تھا آدمی گناہ گار ہوگا، نہیں، جس نے بھی بڑھایا وہ گناہ گار ہوگا اگر 40 دنوں سے زائد وہ بڑھاتا ہے، سوائے کہ کوئی مجبوری، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہو، واللہ اعلم۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتحان میں نمازیوں کی 40 غلطیاں بھی آنے والی ہیں کیا؟ جی انشاءاللہ پڑھیے، آپ کو پتہ چلنا چاہیے نا غلطیاں کیا کر رہی ہیں آپ، اور جب تک آپ امتحان نہیں دیں گی یاد نہیں ہوتا۔ اللہ آسان فرمائے۔ کچھ سوالات اور ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھانجی اور بھتیجی کا شوہر کیا ہمارے لیے غیر محرم ہے؟ جی ہاں، بھانجی کا وہ شوہر آپ کے لیے غیر محرم ہے، بھتیجی کا شوہر آپ کے لیے غیر محرم ہے۔ جی بالکل غیر محرم ہے وہ لوگ، کیونکہ جب تک نکاح ہے تب تک رشتہ ہے، نکاح ٹوٹا اللہ نہ کرے تو رشتہ تو ختم ہوا نا، تو وہ غیر محرم ہے۔ دوسرا سوال ہے، دوران حمل میری بہن کو پورے 9 مہینے حیض آتا رہا۔ جی نہیں، ممکن نہیں ہے، حمل میں حیض نہیں آتا۔ حمل کے دوران، کیونکہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، حمل کی علامت ہے حیض کا رک جانا۔ خواتین میری بات پر دھیان دیں، آپ کے کام کی بات ہے۔ حمل کی علامت ہے حیض کا خون بند ہو جانا۔
اب اگر کسی عورت کو وہ حاملہ ہو اور خون آ رہا ہو تو وہ حیض کا خون نہیں مانا جائے گا، وہ استحاضے کا خون ہوگا، یعنی رحم کے اوپر ایک رگ ہوتی ہے، اس کے پھٹ جانے کی وجہ سے وہ خون آتا ہے، تو عورت پاک مانی جائے گی۔ اور جتنا اگر اور اس کے شوہر ہیں تو جو کچھ میاں بیوی کے درمیان پاکیزگی کے زمانے میں ہوتا ہے وہ ان کے لیے جائز ہوگا۔ اسی طرح عورت 5 وقت کی نماز بھی پڑھے گی اور روزے رکھنا اگر اس کے لیے ممکن ہو تو روزے بھی رکھے گی، وہ حیض نہیں ہے، وہ استحاضہ ہے، واللہ عالم۔ ایک اور بہن نے سوال کیا ہے، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ہم رضوان مسجد پڑے گاؤں سے یہاں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ آنا جانا قبول کرے اور یہ جو تکلیف آپ اٹھا رہی ہیں آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے۔ ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح کا کوئی پروگرام وہاں رضوان مسجد میں آرگنائز کیجئے یا کسی درس کا انتظام کیجئے، مہربانی ہوگی۔ جی نہیں، مہربانی میری طرف سے نہیں ہوگی بلکہ آپ کی طرف سے مہربانی ہوگی کہ آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ وہاں بھی اس طرح کا کوئی علمی اور عملی کام ہو۔ اللہ عز و جل آسان فرمائے، انشاءاللہ ضرور منتظمین کے سامنے میں آپ کی یہ درخواست پیش کروں گا کہ اور بھی مسجدیں ہیں، خاص طور پر مسجد رضوان وغیرہ، وہاں بھی اس طرح کے دروس کا سلسلہ کوئی جاری کیا جائے۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے، جو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں اللہ عز و جل انہیں سدھارنے کی ہمیں عملی توفیق اور سعادت سے نوازے، اور اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو گناہوں سے، آفات اور بلاؤں سے، حادثات اور نقصانات سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔